بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کے بابرکت سفر پر آج 4th کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور بدلے کا دن، قیامت کے دن وہی اکیلا مالک ہوگا۔ وہ رب جو آج بھی اور کل بھی اور ہمیشہ ہماری ہر کامیابی، ہماری زندگی میں ہونے والے تمام معاملات جس کے قبضے میں ہیں، اور ہماری کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پیغام نازل فرمایا وہ قرآن ہے۔ تو آپ سب کو خوش آمدید اور مبارکباد کہ آپ سب قرآن، اللہ کے فرمان کو سمجھنے کے لیے الحمدللہ یہاں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا۔ تو کوئی ہے اس پر غور کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس سے فائدہ حاصل کرنے والا؟ اللہ اکبر! کس خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا یہ فرمان قرآن کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا رہے ہیں، ہم سب تک پہنچا رہے ہیں، اور ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے۔ اس بات پر ڈیفینیٹلی ہم سب کا پختہ یقین ہے۔ اس یقین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4 سورۃ الفاتحہ، آیت نمبر 6 and 7، گرامر، مذکر سے مؤنث الفاظ اور ان کی جمع، نکات تعلیم یا شوق کی بات ہوگی، اور اس سبق میں 11 نئے الفاظ ہم سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 3298 بار آئے ہیں۔ 32 times 32,298 times، سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، سبق نمبر 4 کے ختم تک ہم 44 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 15,387 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ، تو یہ بہت بڑا سفر ہے ماشاءاللہ۔ آج کے سبق کے اختتام کے ساتھ ہم 15,000 سے زیادہ الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ جی، ہمارے ہوم ورکس الحمدللہ بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ ہم ان کو کر رہے ہیں۔ مجھے فیڈ بیک آپ لوگوں کا مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سو مسکرائیے اور لیسن کے لیے تیار ہو جائیے۔ بہت سے خوبصورت الفاظ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے ہم پچھلے اسباق میں سیکھ چکے ہیں۔ اس سے پچھلے سبق میں کچھ الفاظ جو ہم نے سیکھے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، تعوذ ہم نے پہلے سبق میں سیکھا، اور اب تک سبق نمبر 2 اور 3 میں سورۃ الفاتحہ کی آیات سیکھی، اور آج وہ مبارک دن ہے کہ آج کے دن سورۃ الفاتحہ کی تکمیل ہو جائے گی، اس کو سمجھنے کی۔ آج ہم اس کو مکمل سمجھ لیں گے، اور نہ صرف اس سورت کو سمجھ لیں گے جسے ہم دن میں 32 بار پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں آنے والے 9,000 الفاظ بھی سیکھ چکے ہوں گے، کیونکہ یہی الفاظ بار بار قرآن میں تقریباً 9,000 بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا ہمارے لیے آنر کی بات ہے، بڑے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی شکر کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ پہلی 5 آیات آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، جن کا ترجمہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमान अर्रहीम, बहुत ज्यादा रहम करने वाला और मुसलसल रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, कयामत के दिन का, बदले के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसको समझ चुके हैं। और अब आयत नंबर 6 सूरतुल फातिहा हम समझने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले तिलावत करते हैं, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। 3 खूबसूरत अल्फाज हमारे सामने स्लाइड पर अभी मौजूद हैं। इहदिना, हमें हिदायत दे, अस्सिरात, रास्ते की, अल मुस्तकीम, सीधे। इहदिना, हमें हिदायत दे। कुरान पाक का ये खूबसूरत लफ्ज एक्चुअली 2 अल्फाज का मजमुआ है। यहाँ ये एक नहीं बल्कि 2 अल्फाज मौजूद हैं, इहदी और ना। इहदी का मानी है हिदायत दे, ना हमें। ये जो ना का लफ्ज है इसको हम सीख चुके हैं पिछले सबक में, हमने जो टेबल पढ़ा था, ठीक है। हमारा या हमें इन्हीं मानों में आता है। इहदीना, हिदायत दे हमें, जैसा कि मानों से साबित हो रहा है कि इस छोटे से जुमले में इहदीना, हिदायत दे हमें या हमें हिदायत दे, हम दुआ कर रहे हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह है ये बात कि दुआ का अंदाज यहाँ पाया जाता है। हिदायत है क्या जो हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल फातिहा में हमें सिखा रहे हैं कि तुम्हें इस अंदाज में मुझसे दुआ करनी है। तो अब डेफिनेटली हमें जानना होगा कि हिदायत एक्चुअली क्या है, ठीक है। क्या हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं? हम अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि तू हमें रास्ता दिखा और रास्ते पर चला। किस रास्ते पर? हिदायत के रास्ते पर। हिदायत है कामयाबी की तरफ किसी को रहनुमाई करना, और ना सिर्फ रहनुमाई करना बल्कि सही रास्ते पर, कामयाब मंजिल की तरफ उसको मोहब्बत से एहसास करते हुए, हिफाजत करते हुए बाकायदा लेकर जाना, ठीक है। सुभान अल्लाह, ये बहुत बेहतरीन बात है। हम में से कोई ऐसा नहीं जो कामयाब नहीं होना चाहता। बेशक हम सब चाहते हैं कि हम अपनी दुनिया के तमाम मामलात में भी कामयाब हों और अपनी आखिरत के मामलात में भी कामयाब। दुनिया के मामलात में तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि हालात एक जैसे नहीं रहते। कभी हालात हमारी मर्जी के भी होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, कभी-कभी मुश्किलात आती हैं, और हम में से हम सब लोग मुसलमान हैं और अच्छे तरीके से इस बात को समझते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स, अगर तकलीफ आ गई ज़िंदगी में, मुश्किलात आ गई, तो वो डेफिनेटली अल्लाह की तरफ से आज़माइश भी होती हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में हमें आज़माइश के लिए भेजा, टेस्ट करने के लिए, ठीक है। बहरहाल अगर दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारी जाए तो बहरहाल वो ज़िंदगी फिर भी आज नेट कामयाब का कोई होती है, इशू है? चाहे उसमें। नेट दरमियान में जी सिस्टर, मुझे कोई और सिस्टर बता दें, इसको जरा सिस्टर बंद AQT, कर दे, बस सिर्फ 15-20। सिस्टर AQT मुझे बता दें कि कोई इशू है इंटरनेट में। जी, कोई सिस्टर्स में से बताएगा मुझे। नहीं मैम, सुनिए, एवरीथिंग इज फाइन। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो बात ये है कि हम सब जानते हैं कि दुनिया के मामलात बहरहाल हमारे लिए साजगार रहते हैं, अच्छे रहते हैं, अगर हम हिदायत पर चल रहे हों। चाहे अच्छे वक्त भी आते हैं, कुछ तकलीफ का वक्त भी आता है, कुछ मुश्किल वक्त भी आता है, लेकिन ओवरऑल हमारी जिंदगी बहुत पुरसुकून होती है हिदायत के रास्ते पर। और जो असल कामयाबी है वो आखिरत में तो हर हाल में मिलेगी, ठीक है। तो हमें वो कामयाबी चाहिए, उस कामयाबी की तरफ रहनुमाई को हिदायत कहते हैं। तो हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि वो हमें हिदायत दे। कुरान हिदायत है, ठीक है। अल्लाह हादी है, हिदायत देने वाला। कुरान पाक में मौजूद है हुदल लिन्नास और हुदल लिलमुत्तकीन। हुदल लिन्नास मतलब ये हिदायत है लोगों के लिए। लोगों मतलब कोई भी लोग हो सकते हैं, ये नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। दर हकीकत ये पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं सबके लिए फायदेमंद है, सबके लिए हिदायत है, ठीक है। लेकिन हुदल लिलमुत्तकीन, इससे हिदायत हासिल कर पाते हैं वो जो मुत्तकी होते हैं। हम आगे आगे असबाब में समझेंगे कि मुत्तकी कौन होते हैं।
مختصراً یہ کہ متقی وہ ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے، جنہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں یہ سب کام کرنے ہیں جو اللہ کی مرضی کے ہیں، اور یہ سب کام نہیں کرنے جو اللہ کی مرضی کے نہیں. جو یہ احساس اپنے اندر رکھتے ہیں وہ ظاہر ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. ادروائز ہدایت جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، پوری دنیا کے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور یقین مانیے کر رہے ہیں. اور ایسا ہے کہ وہ غیر مسلم، بہت سے غیر مسلم ممالک میں بہت سارے غیر مسلم انہوں نے اپنی سائنس کی اسٹڈیز کے لیے بھی قرآن کو شامل نصاب کیا ہوا ہے، اپنے سلیبس میں شامل کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ انہیں بھی یقین ہونے لگا ہے کہ قرآن میں موجود چیزیں تو بالکل سچ ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو، ہدایت کی دعا کو قبول فرمائے. الصراط راستے کی، راستہ، المستقیم سیدھا. خط مستقیم کا لفظ ہم اکثر سنتے ہیں، یقیناً سنا ہوگا آپ نے اردو کی کتاب میں، اردو زبان میں. یا استقامت کا لفظ، خط مستقیم کہتے ہیں بالکل سیدھی لائن کو. استقامت مطلب کسی جگہ پر قائم رہنا، ڈٹے رہنا، وہاں سے جھکنا نہیں، مڑنا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لفظ ایکچولی اردو کے ساتھ بھی میچ کر رہا ہے، مل رہا ہے، ہمیں یاد رہنے میں آسانی ہوگی. الف لام کا استعمال ہوتا ہے اسم کو خاص کرنے کے لیے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں. الصراط المستقیم، صراط اور مستقیم دونوں کے ساتھ الف لام کا استعمال ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. الصراط المستقیم مطلب سیدھا رستہ. سبحان اللہ. تو فوری طور پر یہ وہ وقت ہے کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تیری کتاب کی مبارک آیت جو بھی ہم نے پڑھی ہے، ایکچولی ہم دل سے وہ دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر ہدایت عطا فرما، سیدھے رستے کی طرف ہمیں اسی رستے پر چلا جو سیدھا ہے. اور اپنا احتساب کرتے ہیں کہ اب سے پہلے کیا ہم اسی طرح ہدایت کی دعا سمجھ کر اللہ سے مانگتے ہیں؟ کیا ہم مانگتے رہے ہیں؟ اور کیا ہم جانتے ہیں کہ ہدایت ہے کیا؟ اور اس کے بعد ہمیں پلان بنانا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمیں اتنا سمجھ لیا تو اب ہم یقیناً سمجھیں گے، ضرور سمجھیں گے، پوری محنت کریں گے اس ہدایت کے رستے کو جاننے کے لیے. اور پھر پلان بنانے کے بعد ہمیں تبلیغ کرنی ہے اور یہی پیغام اپنے آس پاس سب تک پہنچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا. اوور آل تمام معاملات اس میں آ جاتے ہیں نا، تمام معاملات دنیا کے بھی اور آخرت تو ڈیفینیٹلی ہماری منزل ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اگر فار ایگزامپل دنیا میں ہم کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں ہم رینٹ پر ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اور ایک جگہ ہم نے اپنا گھر خرید لیا، تو ہم کس گھر کو ویلیو دیں گے؟ جو ہمارا اپنا ہے. ہم اسی کو سجائیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے چند مہینوں میں، ایک سال میں کرائے کے گھر تو چھوڑ دینا ہے، یہ تو وقتی ہے، ہم اس پر تو محنت نہیں کریں گے. لیکن ہمیں جہاں جانا ہے، جو اصل میں ہمارا ہے، جو ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اس پہ محنت کرتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو دیکھیں دنیا کی مثال ایسے ہی آخرت کے سامنے. ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ یقیناً ہمیں دنیا سے جانا ہے اور جانے کا وقت بھی پتہ نہیں ہے ہمیں. ایک دن، ایک لمحہ، اگلی سانس کے آنے کا بھی ہمیں بھروسہ نہیں ہے. ایک دن، ہفتہ، مہینہ یا چند سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. تو پھر ہم اس قدر ناسمجھ کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہم سب محنتیں دنیا کے لیے کرتے ہیں جس کو ہمیں چھوڑ کر جانا ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. لیکن پھر بھی سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا کرو. اللہ اکبر. مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے. الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے. پازیٹیولی ہم شکر ادا کرتے ہیں دل سے کہ ہم مسلمان فیملیز میں ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں اب تو جنت میں جانا ہمارا حق ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیے، اگر میں یہ کہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں یا میں ڈاکٹر کا بیج لگا لوں تو اس سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ میں ایکچولی ڈاکٹر ہوں. مجھے بہرحال ثابت کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. اسی طرح صرف اسلام کے دائرے میں داخل ہو جانا یہ تو پہلا قدم ہے ہدایت کی طرف. یہ تو پہلا قدم ہے، یہ مکمل ہدایت نہیں ہے.
اب ہمیں اس کو ثابت کرنا ہے ہر وقت، چاہے ہم نماز ادا کر رہے ہیں، چاہے صبح ہے، شام ہے، رات ہے، ہم اپنے گھر میں ہیں، ہم آفیسز میں ہیں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، ہم کہیں باہر شاپنگ کرنے گئے ہیں، ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ کہیں گیٹ ٹوگیدر میں ہیں، کسی فرینڈ سے ملنے گئے ہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں، ہم تنہا ہیں، ہر لمحہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہدایت کے رستے پر ہیں. اللہ اکبر. تب اس کا حق ادا ہوگا. تو ہمیں ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے. تو ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ اب اگلا سوال تو یہی ہے کہ ہدایت ملے گی کہاں سے جو ہمیں ہر لمحہ چاہیے، کھانا کھاتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، کسی سے ملتے ہوئے. تو وہ ہدایت ہمیں ملتی ہے، ہمارے پاس دو ذرائع ہیں. سب سے پہلے قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب، اور پھر حدیث مبارکہ، ہمارے نبی کی سنت، ان کی تعلیمات. کیونکہ قرآن کو ہمارے نبی نے پراپر ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا، عملی طور پر ہمارے نبی اس پر عمل کرتے تھے، عملی طور پہ انہوں نے کر کے دکھایا، ثابت کیا کہ ایک انسان اس پر عمل کر سکتا ہے. اب ہمارے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. تو قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے جو ہمیں کامیابی تک، اصل کامیابی تک پہنچا سکے. ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ. جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس کورس میں ہم قرآن 50% سے زیادہ قرآن سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم صرف نماز سیکھیں گے اور صرف 6 چھوٹی چھوٹی صورتیں سیکھیں گے قرآن سے، لیکن اس کے باوجود ہم پورا قرآن سمجھیں گے. اس کا مطلب ہے نماز کے تمام الفاظ قرآن میں موجود ہیں، جگہ جگہ موجود ہیں، بار بار موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ہم سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں اور بھی اس کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو یاد رکھیں، جس دن ہم قرآن کے الفاظ خاص طور پر نماز میں پڑھتے ہیں یا جو بھی الفاظ پڑھتے ہیں، سمجھیں کہ وہ اس دن کا ہمارے لیے ہدایت کا تحفہ ہے. اس کو تحفہ سمجھیں، اس کو قبول کریں اللہ کی طرف سے، اور اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر قیمتی تحفہ ہے، صرف اور صرف ہمارے فائدے میں. سو اس چیز کو اگر ہم یاد رکھیں، سمجھ لیں، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا بآسانی کہ قرآن سمجھنا صرف ضروری نہیں بلکہ ایمرجنسی ہے. فوری طور پر اگر نہ کیا تو ہم نقصان میں ہیں، کیونکہ وقت گزر رہا ہے، ہمارا نامہ اعمال محفوظ ہو رہا ہے، ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بالکل پتہ نہیں کہ زندگی کتنی ہے، ہمیں کتنا وقت ملے گا. ضروری نہیں کہ ہم ضعیف ہو کر بوڑھی عمر میں جا کر اللہ کے پاس جائیں گے. ہم نہیں جانتے ہمارے پاس کتنا وقت ہے. ہمیں اسی وقت میں دنیا کا یہ جو ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، پیپر ہے، اس کو ایسے اٹیمپٹ کرنا ہے کہ قیامت کے دن جو رزلٹ آئے وہ اس میں ہم پاس ہو جائیں اور ہم کامیاب ہوں اور جنت میں جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت کی کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہدایت اگر کامیابی کی طرف ایک سفر ہے، صحیح رستہ ہے، سیدھا رستہ ہے، تو اس کا الٹ ہے ضلالت. ٹھیک ہے. عادت نمبر 10 ہم نے آج سیکھ لی کہ ہر کام میں اللہ کی ہدایت طلب کریں. ہر کام میں، کوئی بھی کام آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، پورے دل سے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ اس کام میں مجھے ہدایت عطا فرما، میری مدد فرما. میں نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے ہر چیز کو درست طریقے سے، ہمارا علم تو بہت محدود ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں کوئی بھی کام جو ہم کر رہے ہیں اس کو اس طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، مدد فرمائے کہ وہ ہدایت کا رستہ ہو اور پھر ہم اس ہر کام میں کامیاب ہوں. تو یہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں، تو ہمیں عادت نمبر 10 پہ عمل کرنا ہوگا. ہم تبھی کامیاب ہوں گے جب ہم اپنے ہر کام میں اللہ کی ہدایت طلب کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. سو یہ ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ، آیت نمبر 6، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے، جس کو ہم کب سے سالوں سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ پوری محبت سے، لیکن اس قدر سمجھتے نہیں تھے جتنا ہم نے آج سمجھا ہے. سبحان اللہ. تو اب جب بھی ہم نماز میں پڑھیں گے، مکمل تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیں گے، پھر ہمیں اصل جو فائدہ ہے وہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. آخری آیت مبارکہ سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ ہم اس تک پہنچ چکے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم.
रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। सिरात रास्ता, पिछली आयत में हम इसको पढ़ चुके हैं, अस्सिरातुल मुस्तकीम सीधा रास्ता, ठीक है। अल्लदीना उन लोगों का, यानी वो लोग, कुछ लोगों की बात हो रही है, और ये एक लफ्ज कुरान में 1080 बार रिपीटेडली आया है, सुभान अल्लाह। अनअमता, इनाम किया तूने। अब ये जो लफ्ज इनाम है, अनअमता, इनाम, नेमत, ये दोनों अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी उर्दू जुबान में, अपनी जुबान में इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें बात करते हैं और हम जानते हैं कि इसका मानी क्या है, रिवॉर्ड्स, ब्लेसिंग्स, ठीक है। इनाम किया तूने, अला अलैहिम, उन पर। असल में ये दो अल्फाज हैं, अगर अलैहिम को दो टुकड़े करें हम समझने के लिए, तो अला एक मुकम्मल लफ्ज है, हिम एक मुकम्मल लफ्ज है। हिम को हमने कल वाले सबक में पढ़ा है, यहां पर हमने इसको पढ़ा था, ठीक है, कल वाले में भी और उससे पहले भी, ठीक है। तो हम और हिम दोनों हो सकते हैं, ये जो हमने कल वाले सबक में पढ़ा, हु, हम, या फिर ही, हिम, तो ये वही हिम है, ठीक है। जब इनको मिलाएंगे तो हम पढ़ेंगे अलैहिम, उन पर, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने जिन पर, या तूने उन पर। तो फौरी तौर पर आगे बढ़ने से पहले हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हकीकतन हम दिल से दुआ करते हैं कि हमें तू उन्हीं लोगों के रास्ते पर चला जिन पे तू इनाम करता है, जो तेरे पसंदीदा हैं, जो तेरी नेमतों के मुस्तहिक होते हैं। और एहतसाब करें कि क्या इससे पहले हम ये दुआएं करते हैं और हम कोशिश करते हैं इनाम याफ्ता लोगों में शामिल होने की, और प्लान बनाइए कि चले जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज के बाद हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वही काम करें, उन लोगों वाले काम जो अल्लाह की तरफ से इनाम याफ्ता हैं, इनाम के मुस्तहिक हैं, जिन पर मुसलसल अल्लाह सुब्हानहू तआला इनामात की जो बारिश है वो बरसाता रहता है, सुभान अल्लाह, और अब तक बरसा चुका, सुभान अल्लाह। और फिर तमाम लोगों को भी हम तबलीग करेंगे, बताएंगे कि इनाम का रास्ता क्या है, लेकिन पहले हमें खुद जानना होगा। तो इनाम का रास्ता क्या है, कौन सा रास्ता, कौन से लोग हैं जिन पर इनाम हुआ। 4 कैटेगरीज यहाँ बताई गई हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, स्वालिहीन। दोहरा लीजिए अपनी अपनी जगह, फिंगर टिप्स पर इसी सीक्वेंस में इनको याद रखिए, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, स्वालिहीन। जी, तो मुझे जल्दी से बताइए कि आप इनमें से किस कैटेगरी में, अगर आप फौरन से सोचें तो किस कैटेगरी में आप शामिल होना चाहते हैं। जल्दी से जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे आप। जी, आई वांट टू से सी हियर, अभी आप माइक ऑन नहीं करेंगे, आप सिर्फ चैट बॉक्स में बताएंगे कि आप किस हिस्से में शामिल होना चाहते हैं। तमाम में ओके, माशाल्लाह, आपका जो जज्बा है बेहतरीन है। शुहदा में ठीक है, स्वालिहीन में ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, स्वालिहीन में, तमाम में ठीक है, फाइन। मतलब तमाम उन लोगों में हम शामिल होना चाहते हैं जो कि इनाम याफ्ता है इंशाल्लाह। बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया। तो देखिए, सबसे पहले तो है अंबिया। अंबिया कराम का सिलसिला तो मुकम्मल हो चुका। हम सब जानते हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं अल्लाह के, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अंबिया की जो चेन थी, सिलसिला था, वो यहाँ पाया तकमील को पहुंच चुका, ठीक है। तो कोई अब नबी तो हो नहीं सकता, राइट, लेकिन हम नबियों के तरीके को फॉलो तो कर सकते हैं ना, ताकि हम इनाम याफ्ता लोगों में हो, हम कोशिश तो कर सकते हैं। सिद्दीकीन वो हैं जो कि सच बोलने वाले हैं, हमेशा सच का साथ देने वाले हैं, खुद भी सच्चे हैं, दिल से भी सच्चे, जुबान से भी सच्चे, और हमेशा सच्ची चीज का साथ देते हैं, गलत चीज का, जुल्म का साथ नहीं देते। शुहदा, जो अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर लेने के लिए तैयार रहते हैं, और कुर्बान कर भी देते हैं जब वक्त मिले, जब ऐसा वक्त उनकी लाइफ में आ जाए, उन्हें ऐसा मौका नसीब हो। फिर वो सिर्फ जान नहीं है, सिर्फ जान ही नहीं है, बल्कि अल्लाह के रास्ते में अपना वक्त लगाना, अपनी मेहनत लगाना। जैसे आप सुभान अल्लाह सारे बाकी काम छोड़कर आए हैं, ये कोई एहसान तो नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला पर, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने फायदे के लिए आए हैं। बाकी तमाम काम जो हम छोड़कर आए हैं, बेशक हमें लगता है वो बहुत जरूरी है जरूरी, लेकिन यकीन कीजिए, वल्लाह आलम, अल्लाह अकबर, अल्लाह जानता है
لیکن ہم نہیں جانتے کہ جتنے بھی کام دنیا میں ہیں وہ اس سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے، اس سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اپنا وقت لگانا ہے اللہ کے دین میں. ہم اپنا مال، اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں اللہ کے دین میں. ہم اپنے جسم کو، اپنی روح کو استعمال کرتے ہوئے ایفرٹ کر سکتے ہیں اللہ کے دین میں. اس کے بہت سے راستے ہیں. تو ہم شہداء میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس حد تک تیار رہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جان تک دینی پڑے تو ہم حاضر ہیں. صالحین وہ ہیں جو کہ نیک لوگ ہیں، اپنے اعمال میں نیک ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو اب ہم ان کو جانتے ہیں. اب ہم نے، آپ سب نے کہا ماشاءاللہ کہ ہم سب میں ان سب کیٹیگریز میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یعنی ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کا انعام ہم پر ہو. تو اتنا ڈیٹیل سمجھنا تو بہت ڈیٹیل بات ہے. ہم ایک چیز ہی سمجھ لیتے ہیں. ہمارے سب سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی سے ہم 4 اہم کام انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. اعمال، جیسے ایمان، ان کے دل میں ایمان کتنا مضبوط تھا. خلوص، وہ سب ہر کام پورے خلوص سے، ایمانداری سے اللہ کے لیے کرتے تھے. اللہ سے ان کی محبت اور اسی کا ڈر کہ اللہ ناراض کبھی نہ ہو. صرف اللہ پر بھروسہ، صرف اسی پر ٹرسٹ. اور باقی تمام اعمال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں کے ساتھ کیا رویے ہیں ہمارے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق. پھر اگر نبی کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو دیکھیں کہ دعوت دین پر انہوں نے پوری زندگی قربان کر دی. جب سے یہ ذمہ داری سنبھالی، اپنا ہر لمحہ، ہر وقت دعوت دین کے لیے صرف کیا. صرف ایسے ہی نہیں کہ زبان سے دین کو سمجھایا، بلکہ کر کے دکھایا. ہر ایک لمحہ اس طریقے سے گزارا کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. تبھی آج ان کی زندگی کا ہر ایک سٹیپ، ایک حصہ، ہر حصہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے سنت نبی کا درجہ رکھتا ہے، جس پہ عمل کرنا بیش بہا فائدے اور انعامات رکھتا ہے اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ. تو اللہ کے دین پر محنت کرنا، جیسے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اس وقت ہم یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ آپ سب دل میں یہ ارادہ کریں کہ ہم سیکھ کر اس دعوت کو آگے پہنچائیں گے اور اس کے لیے وقت ضائع نہیں کریں گے. جتنا جلدی ہو سکے ہم اپنی دعوت دین کو اپنی طرف سے پیش کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر. ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہم کر سکیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور پھر تزکیہ یعنی پاکی. معاشرے میں کیا کیا برائیاں، کیا کیا کچھ تھا. لڑکیوں کو تو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. کسی انسان کو اس کے جائز، منصف، انصاف والے حقوق حاصل نہیں تھے. لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزوں کو رواج دیا ہوا تھا جو کہ غلط تھی. تو وہ تمام چیزیں، ان سب چیزوں کو ہمارے نبی نے پورے ماحول کو برائی سے پاک کیا، گندگی سے پاک کیا، لوگوں کو ان کے حقوق دیے. سبحان اللہ. اور نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا ہمیشہ. سبحان اللہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہمیں انعام یافتہ ہونا ہے تو یہ سب ہمیں کرنا ہوگا انشاءاللہ. عادت نمبر 11 کیا ہے؟ ہمیشہ اچھے ماڈل یعنی نمونے، مثالیں، ان سے انسپائر ہوں، ان سے امپریس ہوں، انہی کے طریقوں پر چلیں. ٹھیک ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ دنیا میں ہمارے فیوریٹ لوگ کون ہیں. کہ ایسا تو نہیں کہ صرف وہ میڈیا کے وہ لوگ ہیں جو شاید اللہ کے راستے پر نہیں چلتے. کہ ایسا تو نہیں ہے. ہمیں سوچنا ہوگا ہمارے فرینڈز میں سے، آس پاس رہنے والے لوگوں میں سے وہ پرسنالٹیز ہیں جو شاید اللہ کی مرضی کے کام نہیں کرتے. یہ کون چیک کرے گا؟ یہ ہم چیک کریں گے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری پسند اور ناپسند کیا ہے. ہماری پسند اور ناپسند کا اللہ کی مرضی کے ساتھ کنیکشن ہونا بہت ضروری ہے. کس لیے؟ ہماری اپنی کامیابی کے لیے. ورنہ ہم جس ناکامی کی طرف جائیں گے اس سے ہمیں نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہمارے ماں باپ بھی ہمیں نکال نہیں سکیں گے جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، تو عادت نمبر 11 یہ ہے کہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو پسند کریں، ان کے طریقے پر چلیں، ان کو کاپی کریں، ان کو رول ماڈل بنائیں جو اللہ کے راستے پر ہوں. اور آپ سے درخواست ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ خود بھی ویسا بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کامیاب انسان کی عادت نمبر 11 ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. تو سورہ فاتحہ کی آخری آیت کا پہلا حصہ ہم نے سیکھ لیا. اب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں
یا अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चलाना जिन पर तूने इनाम किया। ये दुआ है। सुभान अल्लाह। सबसे आखिरी हिस्सा सूरतुल फातिहा का गैरिल मगदूबी अलैहिम, गैर ना, मगदूबी गजब किया गया, अलैहिम उन पर। ओके, तो ये क्या है? ये है गैरिल मगदूबी अलैहिम। गैर का मतलब है नहीं, इसके अलावा गैर। जैसे हम कहते हैं कुछ हमारे रिश्तेदार होते हैं, हम कहते हैं ये तो रिश्तेदार हैं और ये गैर हैं, यानी ये हमारे अपने रिश्तेदारों के अलावा हैं। या फिर एक छोटी सी मिसाल है, यहाँ बहुत सारी क्लास में लोग इस्लामाबाद से ही हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से, तो अक्सर जगह ऐसी हैं जो इस्लामाबाद से थोड़ी बाहर की हैं, कुछ विलेज गांव, तो हम कहते हैं ये इलाका गैर है, शहर से बाहर, यानी ये इसमें शामिल नहीं है, ये इसके अलावा है। तो इस निस्बत से हम याद रख सकते हैं गैर का मतलब है ना या इसके अलावा। ठीक है। अल मगदूब का मतलब है जिस पर गजब किया गया, वो जिस पर गजब किया गया। जैसे हम सब जानते हैं, उर्दू जुबान में ये लफ्ज सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मजलूम, वो शख्स बहुत मजलूम है, उस पर जुल्म किया गया है। इसी तरह मजलूम, मगदूब, जिस पर जुल्म किया गया मजलूम है, जिस पर गजब किया गया, गुस्सा किया गया, वो मगदूब है। अलैहिम, ये लफ्ज हमने अभी पढ़ा है, समझा है, यानी ये दो लफ्जों से मिलकर बने। अगर आपको कहा जाए कि इसको ब्रेक करें, अरबी के तमाम अल्फाज को ब्रेक करें, तो अलैहिम के दो टुकड़े हो सकते हैं, मुमकिन है, अला और हिम। देखिए, अला एक मुकम्मल लफ्ज है जिसका मानी है पर। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में प्रपोजिशन पढ़ते हैं, ऑन, ऑन द टेबल। ठीक है, इसी तरह उर्दू में कहते हैं मेज पर, तो इसी तरह अरबी में है अला, पर, हिम उन, उनकी बात हो रही है, उन लोगों की। ना गजब किया गया उन पर, वला ज़ालिन, वला और नहीं, वा का मतलब है और, ला का मतलब है नहीं, अज़ालिन जो गुमराह हुए। देखिए, वा और ला का मतलब हमने समझ लिया, वला और ना, अज़ालिन जो गुमराह हुए। ज़ाल वाहिद है, एक शख्स जो गुमराह हुआ, ज़ालिन उसकी जमा है, ज्यादा लोग जो गुमराह हुए। आयत यहाँ पर मुकम्मल हुई। अब हम इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। हमने अभी समझा, ज़ाल कहते हैं एक शख्स को जो गुमराह हुआ, उसकी जमा होगी ज़ालून। और अगर लफ्ज हो ज़ालन या ज़ालिन, इसका मतलब भी यही है कि एक शख्स जो गुमराह हुआ, लेकिन जमा बनाने के लिए हम या नून लगाएंगे। ये रूल हमने पिछले सबक में सीखा है कि अगर आखिर में दो जबर या दो जेर हो तो जमा बनाने के लिए या नून लगाया जाता है। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो आगे बढ़ने से पहले फौरन से दुआ कर लीजिए कि या अल्लाह, हकीकतन हम तुझसे दुआ करते हैं पूरे दिल से, पूरे ईमान से, पूरे खुलूस से, कि हमें उन लोगों में शामिल ना फरमाना जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, जिन पर तू गुस्सा हुआ। हमें उनमें शामिल फरमा जो इनाम वाले हैं, उनमें नहीं जिन पर तू गुस्सा हुआ, और ना ही उन लोगों के रास्ते पर चला जो कि गुमराह हो गए हैं। अब ये कौन लोग हैं, हम जरा इनको समझते हैं। मतलब दो कैटेगरीज हमें यहाँ बताई जा रही है। एक कैटेगरी, एक किस्म के लोग हमने पहले समझे, वो जो कि जिन पर इनाम हुआ। दो कैटेगरीज यहाँ हैं। मगदूब वो हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से गजब नाजिल हुआ या अल्लाह गुस्सा हुआ। याद रखिए, ये वो लोग हैं जो जानते सब हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, अमल नहीं करते। तौफीक अता फरमाए। हम में से हर एक की अभी जरूरत है कि हम सोचें, क्या हम इसमें से तो नहीं? लम्हा फिक्रिया है, कहीं ना कहीं हम इसमें जरूर आते हैं। याद रखिए, हम बहुत सारी चीजें जानते हैं कि दुरुस्त हैं, लेकिन हम उन पे अमल नहीं करते। हम कुरान के रस्तों को जानते हैं, बेसिक इस्लाम को जानते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। तो इसका मतलब है खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम मगदूब जो लोग हैं, जिन पर गुस्सा हुआ, उनकी लिस्ट में शामिल हो जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें महफूज रखे, हिफाजत फरमाए। जी, तो हम अक्सर किसी हीरो या लीडर की तरह बनना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि उसको ही फॉलो करें जो अल्लाह के रास्ते पर हो। हमेशा इस बात को याद रखें। बोला ज़ालिन, और ना जो गुमराह हुए। ज़ालिन जो जानते नहीं और सीधी बात जाने बगैर अमल करते हैं। ये दूसरी कैटेगरी अब बताई जा रही है। पहले वो हैं जिन पर अल्लाह का गुस्सा नाजिल हुआ, अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, जिन पर अल्लाह गुस्सा हुआ, अल मगदूब। अज़ालिन वो हैं जो जानते ही नहीं कि सही बात क्या है, और वो परवाह भी नहीं करते जानने की। बहुत सारे लोग, मैं आपको पर्सनली बताती हूँ,
اپنے سرکل میں، فرینڈز میں، نہ سمجھی میں بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے سنا کہ اتنا ہی علم حاصل کرو جس پہ عمل کر سکو، زیادہ علم حاصل کرو گے تو عمل کرنا پڑے گا. اس طرح کے لیم ایکسکیوزز بہانے ہم دنیا میں کر سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں. کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو سیکھا نہیں تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی فرمائیں گے میں نے تمہیں عقل دی تھی، قرآن دیا تھا جو تمہارے گھروں میں موجود تھا، تمام چیزوں کا تمہیں پتا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، دماغ کیوں دیا تھا تاکہ تم سیکھو پھر عمل کرو. تم نے اس پر خود عمل نہیں کیا، اس کو خود نہیں سیکھا، تو یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم نے سیکھا نہیں تو عمل نہیں کیا. یہ بہانہ نہیں چلے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دونوں کیٹیگریز سے بچائے، دونوں کیٹیگریز میں شامل ہونے سے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انہی طرح کے لوگوں میں ہیں. دیکھیں ہمارے گھر میں قرآن تو موجود ہے نا، تو قرآن صرف اس لیے نہیں کہ اس کو خوبصورت قیمتی غلاف میں پیک کر کے اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے کہ ہم تو احترام کرتے ہیں. یقین کیجئے کیا یہ کافی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے بھیجا، اور پھر اس لیے کہ رمضان میں 10 اور 20 قرآن کو بس ختم کیا جائے اور سمجھا بھی نہ جائے. ایک بار بھی نہیں سمجھا، صرف اس حد تک کہ بس رمضان میں پڑھا اور پھر اس کو بہت بابرکت طریقے سے اونچی جگہ پر رکھ دیا جہاں ہاتھ بھی نہیں پہنچ. نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس سے ہم نے سیکھنا ہے ہماری زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے. عادت نمبر 12 یہ ہے کہ برے ماڈل، برے نمونوں سے بچیں. وہ تمام لوگ جن کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ یہ ان رستوں پر ہیں اپنی ناسمجھی میں، لا علمی میں، جو رستے اللہ کو پسند نہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اوپر ان کے اثر کو نہ آنے دیں، بلکہ خود اتنے اپنے ایمان کو، اعمال کو اسٹرانگ کریں کہ وہ ہمارے جیسے ہوں. یہ ہمارا فرض ہے انشاءاللہ. عادت نمبر 12 کو یاد رکھیے. وَلَضَّالِّينَ جو گمراہ ہوئے. گمراہ وہ ہوتے ہیں جو جن کا رستہ گم ہو جائے اللہ کے نزدیک. اللہ سے دعا ہے کہ ان 3 کیٹیگریز میں سے ہمیں ان میں شامل فرمائے جو انعام والے ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا. اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے جن پر اللہ غصے ہوا، اور نہ ہی ان پر جو گمراہ ہوئے. سبحان اللہ. سورۃ الفاتحہ کی تکمیل ہم اچھے طریقے سے کر چکے ہیں. یاد رکھیے بہت ہی خوبصورت حدیث میں آپ کو اس وقت بتا رہی ہوں. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیے. وہ نماز جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے دھیان بھی نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کس خوبصورت رشتے سے، کس انداز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اس بات کو ذرا سمجھیں. سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے نماز میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تب فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے. سبحان اللہ. یہ اسی وقت اللہ کی طرف سے اس ملاقات میں یہ جواب آ رہا ہے. الرحمن الرحیم، ہم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں فرماتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. حمد سے بھی آگے کا لیول ہے، یہ بھی حمد ہی ہے. مالک یوم الدین، جب اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ کہتا ہے بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. سبحان اللہ. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. جب بندہ کہہ رہا ہے نا اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان. اللہ اکبر. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے مجھے ہدایت دے سیدھے رستے کی طرف، ان لوگوں کے رستے کی طرف جن پر انعام ہوا، ان کی طرف نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان کی طرف جو کہ گمراہ ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے. جو کچھ وہ مانگے گا سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. سبحان اللہ. ذرا ایک لمحے کے لیے اندازہ لگائیے، اس بات کا احساس کیجیے
کہ ہماری نماز کے دوران اس حد تک خوبصورت ملاقات ہوتی ہے اور ہم کتنی پھرتی سے تیزی سے بس فارمیلٹی کی طرح نماز پڑھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تو یاد رکھیے کہ ہمیں ہمارا انتخاب کیا گیا ہے, ہم منتخب کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. اتنے لوگوں میں سے اللہ نے چنا ہے کہ میری اس بندی نے, میری اس بندی نے, میرے اس بندے نے میرے کتاب کو سیکھنا ہے. ہم اللہ کا انتخاب ہیں, اللہ نے ہمیں خود چوز کیا ہے. تو اس کو نظر انداز مت کریں کہ ہم خود اپنے اوپر ظلم کریں گے اگر ایسا کریں گے. اللہ کا شکر ادا کریں, اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ اللہ نے خود ہمیں منتخب کیا ہے. ربی زدنی علما للہ. اب باری ہے گرامر کے حصے کی, سبق 4B. آئیے قرآن سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج گرامر میں کیا دلچسپ ہے. ہم نے سبق نمبر 2 میں سیکھا کہ مذکر اگر کوئی اسم ہو, کوئی نام ہو, تو ہم اس سے جمع کیسے بنائیں گے. آج ہم سیکھیں گے کچھ مؤنث کے بارے میں, فیمینن, خواتین کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے کیونکہ یہ لیڈیز کی کلاس ہے, یہ سبق تو اور بھی زیادہ اہم ہونا چاہیے, دلچسپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سو آج ہم مذکر سے مؤنث بنانا سیکھیں گے اور اس کی جمع سیکھیں گے. سو مسکرائیے, اللہ کا شکر کیجیے اور پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ کلاس کا حصہ بنے رہیے. گرامر TPI کے ساتھ ہینڈ ریز کر کے مجھے یہ ساتھ کے ساتھ چیزیں کون دہرائے گا میرے ساتھ. میں اشارے کروں گی, سسٹر شیزا مائک آن کیجیے. اور سسٹر شیزا آپ اشارے بھی کر رہی ہیں اور یہ سب پوائنٹس مجھے بتا رہی ہیں جلدی سے. TPI کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے شیزا؟ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. ماشاءاللہ, بہترین طریقے سے سسٹر شیزا نے ہمیں بتا دیا. اور ہم جانتے ہیں پہلے سبق میں ہم نے یہ ٹیبل سیکھا تھا, یہ 6 الفاظ جس کا نام ضمائر منفصلہ ہے, کتاب میں نہیں ہے, ایسے ہی آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا رہی ہوں. اور ہم نے سیکھ لیا کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل, حرف. اور ہم نے بہت سارے اسم جو ہیں ہم کو پڑھا اور ان سے جمع بنانا سیکھا. مذکر کے لیے ہم نے سیکھا تھا کہ واو نون یا پھر یا نون کا اضافہ کر کے جمع بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے پچھلے ہی سبق میں, کل کے سبق میں ایک ایسا ٹیبل سیکھا جس کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں, اٹیچڈ پروناؤن. یہ نام صرف میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا رہی ہوں, آپ کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں 6 الفاظ سیکھے جن کے ساتھ کچھ اور اسم جوڑ کر بھی ہم نے پریکٹس کی. سبحان اللہ, جیسے کہ ربہ, ربہم, ربکا, ربی, ربکم, ربنا, الحمدللہ. تو اتنی ساری چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں. آج کا سبق ہے مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو پنک کلر جو کہ بہت فیمس کلر ہے, خواتین کی نمائندگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نیشنلی, انٹرنیشنلی. دیکھیں یہاں بھی وہی کلر استعمال ہوا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم ہوا کہیں گے, ہم جانتے ہیں کہ ہم نے شروع میں سیکھا کہ دائیں ہاتھ کا اشارہ ہوگا اگر مذکر کی بات ہو رہی ہے, اگر مرد حضرات کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹیبل ایسا پڑھیں جو کسی مرد کے لیے ہے تو دائیں ہاتھ کا اشارہ کریں گے, یہ TPI کا رول ہے. اور ایک تشہد کی انگلی سے اشارہ ہوگا ایک کے لیے, اور اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو 4 انگلیوں کا اشارہ ہوگا جمع کے لیے. ٹھیک ہے, ہوا کیونکہ واحد ہے تو ہم کہتے ہیں ہوا, ہوا, ہی انگلش میں, اور اردو میں وہ ایک مرد, ہوا وہ. اگر میں مرد کا لفظ نہ بھی بولوں تو بھی آپ کو میرے اشارے سے پتہ چل جانا چاہیے کہ مرد کی بات ہو رہی ہے. کیسے؟ کیونکہ میں دائیں ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہوں. لیکن اگر میں اشارہ کروں بائیں ہاتھ سے تو سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کسی خاتون کے لیے اشارہ ہے, یعنی شی, وہ عورت, ہیا, ہوا, ہیا, وہ ایک مرد, وہ ایک عورت. ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھیں. آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ, ہم نے مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک یہ پڑھے ہیں پچھلے اسباق میں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مرد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, میل پرسن کے لیے یہ تمام الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک مسلمان مرد, ایک مومن مرد, ایک نیک مرد, ایک کافر مرد, ایک مشرک مرد. ٹھیک ہے, شرک کرنے والا. میں مزید تفصیل بتاؤں تو ایک وہ مرد جو کہ اسلام کے دائرے میں ہے, جو کہ اسلام قبول کر چکا ہے. ایک وہ مرد جو کہ ایمان والا ہے. ایک وہ مرد جو کہ نیک اعمال کرنے والا ہے, نیک ہے. ایک وہ مرد جو کہ کسی بھی چیز سے انکار کرنے والا ہے. ایک وہ مرد جو کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ شرک کرتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. تو ہمارا کام کیا ہے, آج ہم نے اس سے مؤنث بنانا ہے. مؤنث کیسے بنے گا؟ مذکر سے ہی مؤنث بنے گا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت آسان ہے. تو مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے ہمیں مذکر کے آخر میں
ایک چیز کو ایڈ کرنا ہوگا, اضافہ کرنا ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے گول تا. عربی میں جو ہم گول تا پڑھتے ہیں, جو اردو میں نہیں ہوتی, گول تا کا اضافہ کر دیں واحد مذکر کے ساتھ. اگر ہم مسلم کے ساتھ گول تا کو جوڑیں گے تو بنے گا مسلماتن, اور ہم اس کو آسانی کے لیے کیسے پڑھتے ہیں؟ مسلمہ. اسی طرح مومن سے مومنہ, صالح سے صالحہ, کافر سے کافرہ, مشرک سے مشرکہ. تو کون اس کی پریکٹس کرے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے ذرا. جی سسٹر خدیجہ زہرا, آپ اپنا مائک آن کریں. میں آپ کو مذکر بتاؤں گی اور آپ مجھے اس کا مؤنث بتائیں گی, اور آپ پوری ایمانداری سے اس وقت دونوں ہاتھوں سے اشارے کر رہی ہیں. جی سسٹر خدیجہ. مسلم, مسلمہ, مومن, مؤمنہ, صالح, صالحہ, کافر, کافرہ, مشرک. مشرکہ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرن کثیر سسٹر. اٹس اے گڈ ایفرٹ. میں پھر سے آپ کو یاد کرواؤں کہ آپ ہر سوال کے لیے نئے سرے سے ہینڈ ریز کریں گے, ٹھیک ہے؟ اوکے, تو اپنے ہینڈ لو کر لیجیے اور دیکھیے کہ آگے کیا ہے. ابھی ہم نے ہوا اور ہیا سیکھا, ہوا ہیا, پھر ہم نے سیکھا مسلم مسلمہ. اب ان صرف دو چیزوں کو جوڑنا ہے, اتنا سا کام کرنا ہے, اور ہمارے لیے انتہائی آسان عربی کے جملے تیار ہیں. کس قدر آسان, ریسیپی سمجھیں اس کو, کس قدر آسان. تو ہم ڈیفینیٹلی ہوا کا استعمال مرد کے لیے کرتے ہیں, ہیا کا استعمال خاتون کے لیے کرتے ہیں. تو اس کی پریکٹس کے لیے میرے پاس موجود ہیں سسٹر اریبہ خان. مائک آن کر لیجیے اپنا. سسٹر میں آپ کو مذکر بتا رہی ہوں, آپ مؤنث بتائیے اشاروں کے ساتھ. ہوا مسلم, ہیا مسلم, ہیا مسلمہ, مسلمہ, ہوا مومن, ہوا مؤمنہ, ہیا مومنہ. دھیان سے بتائیے, ٹھیک ہے؟ ہوا صالح, ہوا صالحہ, نہیں دس از ہیا صالحہ. ٹھیک ہے سسٹر, جزاک اللہ خیر. ہم ایک اور سسٹر کو موقع دیتے ہیں. سسٹر مہک فاطمہ, آپ اپنا مائک آن کیجیے. ہوا صالح سے شروع کرتے ہیں. 4 بہت بجے دھیان سے آپ نے بتانا ہے مؤنث کے الفاظ, ٹھیک ہے؟ مؤنث کا جملہ. ہوا صالح, هي صالحة ہوا صابر, هي صابرة ہوا شاکر. هي شاكرة. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہم نے اس کو سیکھ لیا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. دیکھیں اکثر ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہمارے اسلامک ہیروز ہم ان کو کہتے ہیں, بے شک ہیں یہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, ان کے لیے دیکھیں عنہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کر رہے ہیں امہات المومنین کی, ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا, تو دیکھیں اگر مرد حضرت موجود ہیں تو بات ہو رہی ہے ہو کی, جو کہ ہم نے کل والے ٹیبل میں سیکھا تھا. ہو اس کا, جیسے ہم نے کہا رب ہو اس کا رب. اگر ہم خاتون کو کہیں گے اس کا رب تو ہم کہیں گے ربھا. بالکل ایسے ہی یہاں پر مرد حضرت جو ہیں ان کے لیے ان ہو استعمال ہوا, اور جو خاتون محترمہ ہیں ان کے لیے انہا استعمال ہوا. ٹھیک ہے, اس بات کو یاد رکھیں. ابو بکر اللہ ان سے راضی ہوا, حضرت عائشہ اللہ ان سے راضی ہوا. ٹھیک ہے, تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں. دیکھیں اگر خاتون کے لیے ہم لفظ استعمال کریں تو ہم کہیں گے ربھا. بائیں ہاتھ سے, لیفٹ ہینڈ سے اشارہ ہوگا. ربھا اس عورت کا رب, دینھا اس عورت کا دین, کتابھا اس عورت کی کتاب. سبحان اللہ. اب میرے پاس اسی طرح کے الفاظ موجود ہیں. یہ مذکر کی پوری لائن ہے اور یہ مؤنث کی. سو پریکٹس کے لیے میرے پاس جو لوگ موجود ہیں, میں جسٹ دیکھنا چاہ رہی ہوں. سسٹر فائزہ خان, آپ اپنا اگر مائک آن کریں. پہلے 3 الفاظ آپ مجھے بتائیں گی. اگر میں آپ سے کہوں رب ہو اس مرد کا رب, تو سسٹر فائزہ آپ کیا کہیں گی خاتون کے لیے؟ ربوہا اس عورت کا رب. ماشاء اللہ. دین ہو اس مرد کا دین. دینوہا اس عورت کا دین. کتاب ہو اس مرد کی کتاب. کتابوہا اس عورت کی کتاب. ماشاء اللہ. جی تو یہاں میرے پاس جو باقی لوگ موجود ہیں ان میں سے سسٹر رفت, اپنا مائک آن کیجیے. جی سسٹر رفت, اگر میں آپ سے کہوں رسول ہو اس ایک مرد کا رسول, تو آپ کیا کہیں گے؟ رسولہا اس ایک عورت کا رسول. ماشاء اللہ. اسمہ اس مرد کا نام. اسمہا اس عورت کا نام. اس عورت کا نام. ماشاء اللہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس وقت
तवज्जो से सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, क्लास का हिस्सा बन रहे हैं और हैंड रेज कर रहे हैं। अल्लाह आप सबसे राजी हो जी। तो सवालात जवाबात हैं। पहले 2 सवालात के लिए सिस्टर हानिया एहसन अपना माइक ऑन कीजिए। आपसे मैं सवाल कर रही हूँ, मन रब्बुहा, कौन है उसका रब? मन का लफ्ज हम पहले सीख चुके हैं। मन का मतलब है कौन, माँ का मतलब है क्या। मन रब्बुहा, कौन है उस औरत का रब? जी सॉरी, हाथ का इशारा खातून है तो बाएं हाथ से होगा। रब्बुहा अल्लाह, जवाब क्या है? रब्बुहा अल्लाह, और इसका जवाब, इस जवाब का तर्जुमा क्या है उर्दू में? उस औरत का रब। उस औरत का रब अल्लाह है। उस औरत का रब अल्लाह है जी। चले नेक्स्ट मुझे बताएं सिस्टर सानिया सईद, माँ किताबुहा, उस औरत की किताब क्या है? किताबु हल कुरान, उस औरत की किताब है, कुरान है। उस औरत की किताब कुरान है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सिस्टर मरियम शाहिद, आप मुझे बताइए, माँ इस्मुहा, उस औरत का नाम क्या है? इस्मुहा ज़ैनब, उस औरत का नाम ज़ैनब है। उस औरत का नाम ज़ैनब है। तो इसकी जगह अगर मैं सिस्टर आयशा जुबैर आपसे पूछूं, आप मुझे अपना नाम यहाँ लगाकर बताइए आपका नाम क्या है। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। इस्मुहा आयशा, उस औरत का नाम आयशा है। ठीक है, मतलब आप अपने आप की बात, अपनी बात करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ये कहना चाहें, चले ठीक है, फाइन, जज़ाकल्लाह, अभी हम इतना ही सीखेंगे। माशाल्लाह जी। तो जमा मोनस अभी हम यहाँ सीखने वाले हैं, ये इंतहाई आसान है। अभी हमने सीखा कि गोल ता का इजाफा करने से मोनस का सीगा बनता है। अब हम सीखेंगे कि मोनस की जमा कैसे बनती है, मुज़क्किर की जमा कैसे बनती है। कौन बताएगा मुझे? जिन्होंने हैंड रेज किया है मैं उनसे पूछती हूँ। सिस्टर राबिया कमल, मुज़क्किर की जमा बनाने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था? सिस्टर राबिया कमल बताएंगी आप, मुज़क्किर की जमा बनाने का क्या तरीका हम सीख चुके हैं? सिस्टर सुमैया रफीक आप बता दीजिए। आखिर में गोल ता लगाएंगे। नहीं, मेरा सवाल है मुज़क्किर की जमा बनाने के लिए क्या तरीका सीखा था? मुज़क्किर की अच्छा, जमा, मुज़क्किर की जमा बनाने के लिए आखिर में वाव नून और या नून का इजाफा करेंगे। माशाल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन आपने बताया। तो आज हम बना रहे हैं मोनिस की जमा। मोनिस की जमा के लिए क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। आखिरी ता को हम हटा देंगे, ये जो आखिरी गोल ता है इसको हटा देंगे, इसको माइनस कर देंगे और उसकी जगह अलिफ ता लगा देंगे। मुस्लिमा के आखिर से आखिरी जो गोल ता है इसको हटा दें, माइनस कर दें, निकाल दें और उसकी जगह अलिफ ता का इजाफा कर दें। तो बनेगा मुस्लिमा से मुस्लिमात, मोमिना से मोमिनात, स्वालिहा से स्वालिहात, काफिरा से काफिरात, मुशरिका से मुशरिकात। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पे भी वही रूल होगा कि अगर आखिरी हर्फ पर 2 पेश है तो जमा जब आप बनाएंगे तो उसके आखिर में आप देखेंगे कि आखिरी हर्फ पर 2 पेश रहेगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर आखिर में 2 ज़बर या 2 ज़ेर है तो जब जमा बनाएंगे तो आखिरी हर्फ के नीचे 2 ज़ेर रहेगा, ज़बर नहीं होगा। इस बात को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आपकी किताब में PDF में हर जगह मौजूद है, इसको ध्यान से देखकर आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। माशाल्लाह। सो आपका एक शॉर्ट सा क्विज है, जरा सोच कर सोचिए और मैं आपसे पूछती हूँ अभी कि आप रब्बुहुम का इशारा कैसे करेंगे। आपने बेशक अपनी वीडियो ऑन नहीं करनी है आप, लेकिन आप मुझे बताएंगे रब्बुहुम का मतलब क्या है और इसका इशारा क्या होगा। सिस्टर नजमा इरशाद आप बताएंगी मुझे प्लीज, रब्बुहुम। सिस्टर नजमा इरशाद, इसका मतलब बताइए, फिर से बताइए। रब्बुहुम, उनका रब। उनका रब, ठीक है। तो इशारा क्या होगा? 4 उंगलियों से इशारा इशारा होगा। राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से? लेफ्ट हैंड। यहाँ हम ये बताइए कि हम मर्द की बात कर रहे हैं या औरत की बात कर रहे हैं? हम जी सॉरी, मर्द की बात कर रहे हैं। राइट हैंड से इशारा होगा। राइट हैंड से इशारा होगा। 1 उंगली का इशारा होगा या 4 उंगलियों का? 4 उंगलियों का इशारा होगा। और इशारा राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे होगा? राइट साइड पे। माशाल्लाह। तो इससे साबित हुआ कि हम चीजों को समझ रहे हैं। माशाल्लाह, TPI इस तरह से हमें मदद करता है। ठीक है, जमा है तो 4 उंगलियां, मर्द है तो दायां हाथ और उसको इसी तरफ लेकर जाएंगे तो इशारा होगा रब्बुहुम, उनका रब। ठीक है, ओके। अगर मैं कहूँ दीन हुकुम तो इसका इशारा क्या होगा, मुझे बता रही हैं सिस्टर
नए लोगों को मैं देखना चाह रही हूँ एक्चुअली जिन्होंने हैंड रेज किया हो। आरुष खान, आपने, अगर आप मौजूद हैं तो आप प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए। आरुष खान, दीन हुकुम का इशारा एक्सप्लेन करेंगी प्लीज, ये कैसे होगा? सिस्टर आरुष, आप मुझे सुन रही हैं? आप सबका दीन। आप सबका दिन। जी सिस्टर, इसका इशारा क्या होगा? राइट हैंड से 4 फिंगर्स। और किस तरफ होंगी? राइट हैंड किस तरफ होंगी? राइट साइड पे उनकी होंगी? तरफ, आउटवर्ड्स, उनकी तरफ, आउटवर्ड्स होंगी। सामने वाले की तरफ, सामने वाले जी, की तरफ होंगी, सामने वाले की जो तरफ। हमारे से जी सामने है। जी ठीक है? जी जी। तो हम कहेंगे दीन हुकुम, आप सबका दीन, तुम जी। सबका दीन। ठीक है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर, इट्स बेस्ट। इसी तरह मुझे बता दीजिए हमारी किताब की अरबी क्या है? जी, सिस्टर्स में से सिस्टर शिजा इमरान बताना चाहेंगी आप, हमारी किताब की अरबी क्या है? सिस्टर शिजा इमरान। चले हम किसी और से पूछते हैं। सिस्टर, हमारी किताब, मेरी किताब नहीं है, हमारी है। फिर से सोचिए, सोचिए। किताबुना, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा किताबुना, हमारी किताब। ठीक है, माशाल्लाह। उन सब का दीन, इसकी अरबी मुझे बताएंगी सिस्टर मैमूना परवीन। जी सिस्टर, उन सब का दीन अरबी क्या है? दीनहुम। दीनुहुम, बिल्कुल बिल्कुल, दीनुहुम, माशाल्लाह। तो हम चीजों को समझ चुके हैं, कॉन्सेप्चुअल सब चीजें, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं। जाते जाते एक बात को बस हमें समझना है, वो ये कि कल हमने सीखा था कि हमारा दिमाग सीखने का, समझने का काम कैसे करता है, कैसे तेजी से एक ही लम्हे में बिजलियां चमकती हैं और हम सीख लेते हैं। आज हम ये समझ रहे हैं कि दिमाग को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजलियां चमकाना कैसे जरूरी है। ठीक है, हम सीखेंगे कि बिजलियां चमकाने का फायदा क्या है। याद रखें, जितनी बिजलियां चमकेंगी दिमाग में, उतनी ही जो चीज हम याद कर रहे हैं या जो मानी है वो जल्दी याद होगा, और वो जब हम याद हो चुका होगा हमें, तो वो देर तक जहन में महफूज रहेगा, याद रहेगा, और जब हम उससे दोबारा किसी वक्त याद करें तो वो जल्दी याद आएगा। ये बहुत बेहतरीन 3 फायदे हैं, और ये फवायद हमें हासिल हुए हैं TPI की मदद से, क्योंकि टोटल फिजिकल इंटरेक्शन में हम पूरी तरह इंटरेक्ट करते हैं। हमारे दिमाग का एक हिस्सा, सुनने वाला हिस्सा भी काम करता है, तो वो वहाँ बिजली चमकती है सुनने वाली जगह पर, देखने वाली जगह पर अलग जो है वो बिजली चमकती है। तो ये देखिए, TPI के जितने पॉइंट्स हमने सीखे थे वो सारे के सारे काम करते हैं, और जब इतनी ज्यादा बिजलियां चमकती हैं एक काम के लिए, तो चीजें जल्दी होती हैं, देर तक जहन में रहती हैं, और बाद में भी जल्दी याद आती हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए ये सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे दिमाग की बिजलियां तेज चमकें और वो अच्छे से काम करे, तो हमें क्या करना है? सुनना है, देखना है, सोचना है, बोलना है, बताना है, दिल से और सबने मिलकर। तो ये है TPI की कामयाबी का राज। सब लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों जरूरी है, तो ये बहुत ही खास सीक्रेट मैंने आपसे शेयर किया है। इंशाल्लाह हम इसी तरीके से सीखेंगे, सीखते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 4th सबक मुकम्मल कर चुके हैं, और इसके साथ सूरतुल फातिहा, कुरान की पहली सूरत और नमाज में तिलावत की जाने वाली सूरत, जो कि 32 बार एक दिन में तिलावत होती है, हम उसको समझ चुके हैं। ये हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है, सुकून की बात है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने माइक ऑन करके फौरन से अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इस तारीफ को जो हमने वाकई दिल से की है, इसको भी अपने रास्ते में, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। याद रखिए सिस्टर्स, आप में से जितने लोग, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं रोज देखती हूँ, आप इसको करें, अपने माइक्स को बंद रखिए प्लीज थोड़ी देर के लिए, हमारी क्लास एंड होने वाली है। जी सिस्टर, तो याद रखिए, आप सब इस बात को याद रखिए कि जो आप में से रोज क्लास में प्रेजेंट होते हैं, और मैं अक्सर उन्हें देखती हूँ, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और वो लोग जो खास तौर पर अपने बाकी सब चीजों को पीछे करके, उन्हें छोड़कर कि अल्लाह का काम सबसे अहम है, वो यहाँ मौजूद होते हैं।
تو وہ آج اتنی خوشی محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم نے چاروں اسباق کو اچھی طرح سمجھا ہے ماشاءاللہ, اور باقی سب بھی جو کلاس میں موجود ہیں سبحان اللہ. تو دیکھیں صرف 20 اسباق پر مشتمل کورس ہے جس میں سے 4 اسباق ہم سیکھ چکے ہیں. اب ہمارے پاس جو اسباق باقی ہیں وہ صرف 16 ہیں, یعنی 16. تو یہ سفر اب اتنا زیادہ باقی نہیں ہے, اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ سفر اب اتنا زیادہ باقی نہیں ہے. اگر اتنے تھوڑے سے وقت میں ہم نے 4 اسباق سیکھے تو اتنی تیزی سے ہم سیکھ رہے ہیں. ایک دم سے ہم تو سب جانتے ہیں رمضان کتنی جلدی سے مکمل ہو جاتا ہے, آخری دنوں تک پہنچ جاتا ہے, اور ہم افسوس کر رہے ہوتے ہیں اس بات پر, تھوڑا دکھ کا احساس کر رہے ہوتے ہیں کہ کیوں چلا گیا. تو دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ کورس مکمل ہو جائے گا. تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیں, اپنے باقی معاملات کو دوسرے اوقات میں مکمل کریں. آج ہم نے ایک خاص حصہ اس کورس کا سورۃ الفاتحہ سیکھ لیا. صرف 16 اسباق ہیں, اگر ان میں آپ شامل ہوں تو ہم قرآن کے 50% سے زیادہ الفاظ کو سیکھ چکے ہوں گے. آج 4 اسباق کی تکمیل کے ساتھ ہم نے 44 نئے الفاظ سیکھے ہیں قرآن کے, جو کہ قرآن میں ریپیٹڈلی بار بار 15,387 بار آئے ہیں. سبحان اللہ, 15,387 ٹائمز. ذرا سوچیں, ہم وہی ہیں جو رمضان سے پہلے ہم تھے, اور اب بھی ہم وہی ہیں, لیکن ہم بہت بدل چکے ہیں ماشاءاللہ. ہم پہلے سے بہت بہتر مسلمان ہیں ماشاءاللہ, کہ ہم ان کو سمجھ چکے ہیں. اب ہم ان پر عمل بھی کریں گے جو چیزیں ہم نے یہاں سمجھی, ٹھیک ہے. تو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ 78,000 تک پہنچیں گے, تمام الفاظ کو سیکھیں گے. دیکھیں اتنے کم ٹائم میں اگر ہم اتنی جلدی اس کو سیکھ سکتے ہیں تو یہ اوپر کی بیٹری کو فل کرنا کوئی مشکل کام نہیں, اگر ہمیں واقعی اللہ سے محبت ہے انشاءاللہ. اور اپنے جو ہوم ورکس ہے وہ کرتے رہیے. ہوم ورکس کی وجہ یہی ہے, اگر آپ واقعی سارے ہوم ورکس کر رہے ہیں تو آپ کے یہ سارے کانسیپٹس اچھے سے جو ہے وہ سمجھ آتے ہیں, ان کی دہرائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ربی زدنی علما, اللہ ہم جو ہے وہ ہمارے رب سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. سسٹر رابعہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں نے السلام. یہ کہنا تھا کہ جو سسٹرز گروپ میں ایڈ نہیں ہوئی وہ ہم سے پھر بات کر لیں کلاس کے بعد. جی سسٹر, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر سسٹر رابعہ اعظم. جو سسٹرز ابھی تک گروپ میں ایڈ نہیں ہیں, ڈیفینیٹلی آپ نے جو نمبر مینشن ہے آپ کے پاس فلائر پر, آپ نے اس پہ کانٹیکٹ پراپر نہیں کیا. آپ پراپر کانٹیکٹ کریں, اپنا پورا نیم بھیجیں. اور ویسے تو رجسٹریشن کا ٹائم گزر چکا ہے, لیکن آپ رابطہ کیجیے, انشاءاللہ ہم آپ کو گروپ میں ایڈ کر لیں گے اور آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن ضروری ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ اس کے لیے ابھی کلاس کے فوراً بعد رابطہ کریں. جزاک اللہ خیر کثیر. جو سیکھا ہے اس کو آگے سکھانا ہے, تو ٹیچر بنیے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین.